غلام ہوں اس تاجدار کائنات کا کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوڑھیا کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. ایک دو روز گزر گئے, آقا گزرے, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا, کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. میرے آقا نے پوچھا, یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, 2 روز نے کسی نے 2 روز گزرے نہیں پھینکا, پتا تو کرو اسے کیا ہوا. ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں, پتا کرو کیا ہوا. معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں, تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے, اس راستے پر ایک بڑھیا مائی جو غیر مسلم تھی رہتی تھی. وہ آپ سے بہت ہی چڑھتی تھی, اتنا چڑھتی تھی کہ آپ کے اوپر وہ آپ کو انتظار کرتی تھی کب نکلیں, اور جب نکلتے تو کوڑا پھینک دیتی تھی. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا, 2 دن نہیں پھینکا, 3 دن نہیں پھینکا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں بڑھیا مائی بیمار تو نہیں ہو گئی. جب آپ کے دماغ میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ دیکھیں بڑھیا مائی کا پتہ کریں کیا ہوا. وہ گھر کے اور پاس گئے, بولے مائی مائی. بڑھیا مائی نے پوچھا کون؟ آپ نے کہا میں محمد. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی بہت زور سے ناراض ہوئی, اے محمد یہاں کیسے آئے؟ آپ نے بڑی ہی نرمی سے جواب دیا, مائی 3 دن سے آپ نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا, میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی, میں آپ کو دیکھنے چلا آیا. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, بولی اے محمد آپ کتنے اچھے ہو, میں کتنی بری ہوں. میں آپ کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو. ہے روایت کے بڑھیا نے کچرا پھینکتی تھی نبی کریم پر, ایک دن نہیں پھینکا. سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا, پتہ چلا بیمار ہے, عیادت کے لیے چلے گئے, وہ مسلمان ہو گئی. یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں بالکل غلط واقعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید, یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, ایک واقعے کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو واقعہ بہت ہی مشہور ہے لوگوں کے اندر, اور اکثر و بیشتر مولوی حضرات اس کو بیان کرتے ہیں بلا تحقیق, بلا حوالہ دیے ہوئے. اور جیسا کہ آپ نے سنا ان ویڈیو کے اندر کہ اس میں کچھ اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس واقعے کو رد کرنے والے ہیں. اور یہی واقعہ ان مولویوں کے زبانی سن سن کر کے غیر مسلم بھی یقین کرتے ہیں کہ واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقعی میں اس بڑھیا نے کوڑا پھینکا ہے. غیر مسلم بھی اس کو بیان کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا کہ ایک غیر مسلم بھی کتنے جذبے کے ساتھ اس قصے کو, اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا, چھان بین کرنے کا, تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. لہٰذا کسی بھی مولوی سے, مفتی سے اگر کوئی واقعات, کوئی قصہ سنیں تو اس کی تحقیق ضرور کریں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے تحقیق کرنے کا. بات صحیح نہ ہو, جھوٹ ہو اور اس کو عوام کے اندر پھیلائی جا رہی ہو تو سوچ لیجئے کہ جو پھیلا رہا ہے وہ برابر کا شریک ہے گناہ کے اندر,
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ایسے واقعات بیان کر رہا ہے ان کا نام لے کر کے، جبکہ وہ واقعہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، بیان کرنا، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس طرح کے واقعات اور قصے مولوی حضرات بیان کرتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، تو یہ جو ہے قصہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیمی نصاب کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل یہ بے اصل اور یہ بے سند من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ بلکہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کے اندر بتائی جائے، تحقیق کر کے، چھان بین کر کے، کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس طرح کے قصے اور واقعات لوگوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی مفتی اور مولوی کی بات ہو اس کی بات کی چھان بین کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔